نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الزمر اور رکوع نمبر 2 کی آخری 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نیک اور بد کا انجام ان آیات مبارکہ میں ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا بھلا وہ شخص کہ جس پر اللہ رب العزت کے عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، یعنی جس کے لیے عذاب ثابت ہو گیا، وہ عذاب میں پکڑا گیا. افانت تنقذ من فی النار، تو اللہ رب العزت مخاطب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا کیا تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تنقذ من فی النار، اس عذاب شدہ شخص کو جو جہنم میں جا رہا ہے اس کو بچا لیں گے؟ آپ اس بات پہ غور کر لیں، بڑی اچھی طرح غور کر لیں. اللہ مخاطب ہے سارے بولو کس سے؟ تو جو ہمارے نظریے میں ہمارے پیر صاحب بچا لیں گے، ہمارے نظریے میں ہمارے مولوی صاحب بچا لیں گے، ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، بتاؤ وہ بات کتنی خلاف واقعہ ہے، کتنی غلط بات ہے، یہ نظریہ کتنا غلط ہے کہ اللہ رب العزت تو مخاطب اپنے محبوب سے کہ قیامت والے دن جس کو میں پکڑ لوں کیا آپ چھڑوا لیں گے؟ یقیناً نہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکڑا شدہ بندے کو نہیں چھڑوا پائیں گے تو میرے بھائی اس کے علاوہ کس میں کیا جرت ہو سکتی؟ اس لیے یہ ان مریدوں کا، ان پیروں کا، ان مولویوں کا، ان مقتدیوں کا کتنا غلط عقیدہ ہے کہ جو یہ سہارا لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ چھڑوا لیں گے. نہیں، اس لیے آنکھیں کھول کے چلنا ہے. پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں مصیبت سے بچا لے گا، پیر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مصیبت سے بچنے کا طریقہ بتا دے گا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بتا دے گا. مولوی اس لیے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کا طریقہ بتا دے، اللہ کی پکڑ سے نہ بچا دے کیونکہ اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. طریقہ کیا ہے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، توبہ کر لو، تم اللہ کے عذاب سے کیا ہو جاؤ گے. یہ ہے طریقہ. مولوی صاحب طریقہ بتائیں گے، مولوی صاحب بچا نہیں سکتے. پیر صاحب آپ کو طریقہ بتائیں گے، پیر صاحب آپ کو بچا نہیں سکتے. ہاں جی، جس طرح مولوی صاحب دین کی بات بتاتے ہیں، دین بنا نہیں سکتے. بعض لوگ آ جاتے ہیں کوئی گنجائش نکال لے، کوئی ذرا ہمارے لیے تھوڑا سا، تو بھائی گنجائشیں نکالنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، یہ بندے کا کام نہیں ہے. بندے کا کام تو جو اللہ نے حکم فرما دیا وہ بندوں تک پہنچانا ہے. تو اس لیے پیر صاحب سے رہنمائی لی جاتی ہے، پیر صاحب کا سہارا نہیں لیا جاتا.
سہارا بولو کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ مولوی صاحب سے رہنمائی لی جاتی ہے، مولوی صاحب کا سہارا نہیں لیا جاتا کہ مولوی صاحب ہے تو بس ہمیں ٹینشن ہی نہیں۔ سہارا اللہ رب العزت کی ذات کا۔ اس آیت مبارکہ کو میں نے اور آپ نے اپنے دماغ میں رکھ کر اپنا نظریہ درست کر لینا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے اہل بیت کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے درجے میں لوگ ایک دوسرے کی مدد ہیلپ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا مجھے بھی کوئی اس معاملے میں تم کہو گے تو اسباب کے درجے میں مجھ سے بھی جو ہو سکا اس معاملے میں ہیلپ اور مدد ہوگی، لیکن فرمایا جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو فرمایا ہر ایک کا معاملہ اپنا اپنا ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اس لیے جو لوگ پیر صاحب اور مولوی صاحب کے سہارے پہ جی رہے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان بیچاروں کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، بے دینی والی زندگی ہوتی ہے، اور وہ خود یہ باتیں کہنے والا کہ ہم ہیں نا، اس کی زندگی میں بھی دین نہیں ہوتا۔ جو دیندار مولوی پیر ہوگا وہ کبھی اپنے مریدوں اور مقتدیوں کو بے دین نہیں بنائے گا، ان کو بھی دین کی طرف بلائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شاید ان کی برکت سے میری بخشش ہو جائے۔ میرے پہلے پیر و مرشد حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے آدمی تھے، ہاں جی، اولیاء میں بڑا مقام تھا، ہاں جی، کاتب تھے، بڑا پیارا خط تھا حضرت کا۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ جو ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے پیری مریدی والا، کیونکہ وہاں خالص وہی بات ہے، اصلاح والی بات ہوتی تھی، نماز پڑھا کرو، اچھے کام کیا کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ تو کسی نے کہا حضرت اس کا کوئی فائدہ؟ یوں فرمایا کہ اللہ لاج رکھے گا، اللہ لاج رکھے گا۔ یہ ارشاد فرمایا تھا، یوں نہیں کہ جیسے بڑا گردن کو جھٹکا دے کہتے کیوں نہیں، دعویٰ نہیں ہے بلکہ اللہ سے امید ہے، اللہ سے امید ہے۔ پھر حضرت کا یہ جملہ بڑا مشہور تھا، فرمایا لوگ آ جاتے ہیں توبہ کرنے کے لیے، ہم توبہ اس لیے کروا دیتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے تھے کل قیامت والے دن بہت سے پیر مریدوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے، بہت سے پیر مریدوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ بہت سے مرید ایسے دیندار ہوں گے جو دین میں اتنے آگے پختہ ہوں گے کہ اللہ ان کی برکت سے ان کو توبہ کرانے والے پیر کی بھی بخشش کر دے گا۔ بہت سے مولوی مقتدیوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے کہ بہت سے مقتدی وہ دین میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنے مولوی صاحب سے بھی ماشاءاللہ ایمان میں آگے، کل قیامت والے دن ان کی برکت سے اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا۔ معاملہ تو میرے بھائی یوں ہے، لیکن ہم نے معاملہ الٹ بنایا ہوا ہے۔ یہاں پیری مریدی کو وہ آقا اور غلام والا معاملہ بنایا ہوا ہے، مولوی اور مقتدی کو آقا اور غلام والا معاملہ بنایا ہوا ہے، جبکہ یہ غلام والا معاملہ نہیں ہے۔ دونوں کو دین پر چلنے کی ضرورت ہے، دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، دونوں کو اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہے۔ بخشش کا سرٹیفکیٹ نہ مولوی صاحب کو ملا ہوا ہے، نہ مقتدی کو ملا ہوا ہے، نہ پیر صاحب کو ملا ہوا ہے، نہ مرید کو ملا ہوا ہے۔ ہاں جی، بس یہ تو ایک امید ہوتی ہے، یہ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک اعتماد سا ہے کہ ماشاءاللہ یہ دین میں ہم سے آگے ہے، امید ہے اللہ اس کی یہ محنت قبول کر کے اس کو بخش دے گا۔ دعویٰ کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے، نہ مولوی صاحب کے بارے میں، نہ پیر صاحب کے بارے میں، نہ مقتدی کے بارے میں، اور نہ مرید کے بارے میں۔ ہاں، دونوں طبقے والوں کو کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ ہم سے کیا ہو جائے، بولو بھائی، راضی ہو جائے۔ معاملہ حقیقت میں یہ ہے، لیکن ہم اس کو الٹ لے کے چلیں گے۔ تو اللہ رب العزت بہرحال فرماتے ہیں، پھر آگے نیک لوگوں کا ذکر، لیکن الذین اتقوا ربہم، ہاں بچے گا کون؟ دیکھو یہ فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا۔ کیا اختیار کرے گا؟ بولو تقوی۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے جو گناہوں سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ بچنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا، لیکن آج ہم وہ راستہ نہیں اختیار کر رہے جو اللہ کے ہاں بچنے کا ہے، ہم بھی جھوٹے سہارے تلاش کر رہے ہیں۔
دنیاوی وہ ایک مثالیں دے کر ہمارا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ تعلقات کام آتے ہیں تو وہاں بھی تعلقات کام آ جائیں گے. نہیں، دنیا دنیا ہے اور اللہ کی عدالت بولو کس کی عدالت ہے؟ ہاں جی، وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے. ہاں، جس کا تعلق نیکی کی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول سے، صحابہ اہل بیت سے، نیک لوگوں سے ہوگا وہ تعلق ضرور کام آئے گا. لیکن شرط یہی ہے نیکی کا تعلق، محض بناوٹی تعلق نہیں. یہ سلام دعا والا، کھانے پینے والا، یہ تعلق وہاں کام نہیں آئے گی. وہاں تو رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. قرآن میں واضح ہے وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِي وَبَنِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. رشتہ داروں سے بڑا تعلق کون سا ہو سکتا ہے؟ باپ بیٹے سے بڑا تعلق اور کون سا ہو سکتا ہے؟ شوہر اور بیوی سے بڑا تعلق کون سا ہو سکتا ہے؟ ماں باپ اور اولاد سے بڑا تعلق کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سورۃ عبس میں اللہ نے اس کا واضح ذکر فرما دیا کہ وہاں اگر ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں جا رہا ہوگا تو کوئی کسی کے کام نہیں جائے گا. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، اوپر بالا خانے یعنی منزلیں ہوں گی. جنت میں محل ہوں گے، تو محل آپ جانتے اسی کہتے ہیں جس میں کیا ہو، بولو بھائی، منزلیں ہوں. اور فرمایا تجری من تحتی الانہار، اور وہاں نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، شہد کی، شرابن طہورا، بہترین پانی. اور وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ کا وعدہ کن سے ہے؟ سارے بولو متقیوں سے. کس سے بولو بھائی؟ ہاں، تو متقی بننے کی کوشش کرنی ہے. محض کسی کا سہارا لے کر اور بس پھر بے فکر ہو کے بیٹھنا، یہ بات میرے بھائی ٹھیک نہیں. پھر فرمایا لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب اللہ رب العزت نے اگلی مثال میں یہ دنیا کی زندگی ایک مثال کے ذریعے سمجھا دی ہے. فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا اے مخاطب، یہ مجھے اور آپ کو بھی قرآن حکم دے رہا ہے، یہ نہیں دیکھا تو ذرا غور کرے کہ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، اور فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو پھیلا دیتا ہے چشموں کی صورت میں زمین میں. اب یہ پانی کا منظر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بارش ہے، جب سردیوں میں بارش پڑتی ہے تو پہاڑوں پہ وہ بارش جم جاتی ہے جس کو برف کہتے ہیں، اور برف باری کی صورت میں بھی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دیکھنے بھی جاتے ہیں تو وہ جم جاتی ہے. اب جب یہ گرمی کے موسم آتے ہیں تو وہ بارش جو برف کی صورت میں جمی ہوتی ہے پانی، وہ پگھلتا ہے. اب کچھ تو ندیوں کی صورت میں بہہ جاتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، یہ نہریں، دریا یہ چلتے ہیں. اور کچھ پانی زمین کے اندر سوراخوں کی صورت میں اندر چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں لوگ ٹیوبویل کے ذریعے، چشموں کے ذریعے اللہ اس پانی کو دوبارہ باہر نکالتا ہے. فرمایا کہ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوان، پھر وہ پانی لوگ زمین میں کاشت کرتے ہیں اور زرع مختلف کھیتیاں ہوتی ہیں، الوان جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے سنا ہوگا ساگ ایک نام ہے لیکن اس کے آگے کئی قسمیں ہیں، ہر ایک کا کلر الگ، ہر ایک کا ذائقہ بولو الگ. چاول ایک نام ہے لیکن آگے اس کی دیکھو کئی قسمیں ہیں. تو یہ مختلف قسم کے اللہ فرماتے ہم کھیتیاں، سبزیاں، اناج اگاتے ہیں. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، فرمایا کہ پھر یہ خشک ہو جاتی ہے. ہر چیز اپنے وقت پہ کیا ہو جاتی ہے بولو. جیسے اب گندم کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب گندم خشک ہونے کی طرف جا رہی ہے. جب تنا کیا ہو جائے گا؟ خشک ہو جائے گا، تو سمجھو کہ دانا کیا ہو گیا؟ پک گیا. اللہ فرماتے ہیں فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر ہم اس کو زردی میں بدل دیتے ہیں. تو گندم جب خشک ہوتی ہے یعنی تنا خشک ہوتا ہے تو کیا کلر ہو جاتا ہے؟ زرد. کیا ہوتا ہے بولو بھائی؟ زرد ہوتا ہے. کالا ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، زرد اب بولیں گی، زرد ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کیا ہوتا ہے؟ ثم يجعلوه حطاما، پھر ہم اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں اسی گندم کو نہ کاٹا جائے تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہے بولو؟ چورا چورا ہو جاتی. ہوا چلے گی تب بھی گئی، اگر بارش برسی تب بھی گئی،
اور بیچ میں خشک گندم میں انسان یا جانور چلے تو وہ بھی میرے بھائی چورا چورا ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان تیری مثال بھی یہی ہے، دنیا میں آیا پھر ایک شباب آتا ہے، سارے بولو کیا آتا ہے؟ جوانی آتی ہے، کہتے کیا جوان ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہی بات ہے، انسان جھک جاتا ہے، انسان کا چہرہ بھی مرجھا جاتا ہے، پھر انسان بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتا ہے نا بولو بھائی، بس تو دنیا میں ٹوٹ جاتے ہیں، زندگی میں بھی، یعنی آوزاری، ہر جوڑ میں درد، ہاں جی عجیب صورتحال، نہیں تو قبر میں جا کر تو سب چورا چورا ہی ہو جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ پھر وہاں بھی سلامت رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا پیار نصیب فرمائے، اور فرمایا ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کی۔ اب یہ نصیحت ہے، یعنی غور کی بات ہے، ایک اس کی ہے، دوسری اس کی صورت قیامت والے دن بھی ہوگی۔ اب میں اور آپ عمل کر رہے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اگر بروں کو یہی نہ چھوڑ کے گئے، یعنی توبہ نہ کی، توبہ کریں گے تو یہی رہ جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ توبہ نہ کی، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو قیامت والے دن دونوں سامنے آ جائیں گے، نیکی الگ اور برائی بولو کیا ہو جائے گی؟ الگ، پھر نیکی ایک پلڑے میں، برائی دوسری پلڑے میں۔ اگر اللہ کرے نیکی والا پلڑا جھک گیا تو جنت میں ہنستے مسکراتے، اور اگر خدا نخواستہ نیکی والا پلڑا وہ جھکنے کے بجائے اوپر چلا گیا اور بدی والا بھاری ہلکا بھاری نیچے ہو گیا، تو پھر میرے بھائی روتے دھوتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ یہاں سے نیکی لے کر آگے جانا ہے، یہاں سے بدی لے کر آگے نہیں جانا، ان کو یہیں چھوڑ جانا ہے، توبہ استغفار کر کے یہیں ان کو ختم کرا لینا ہے، تاکہ قیامت والے دن جب تمہاری فائل کھلے، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اعلان ہو کہ آج آپ اپنا عملنامہ پڑھ لے، اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے، یعنی جب تیری فائل تیرے سامنے آ جائے گی تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میرا انجام کیا ہے۔ تو اللہ کرے ہماری فائل میں ہمارے ساتھ نیکی جائے، گناہ کوئی نہ جائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔